والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العلی العظیم۔ دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو کافروں کا شہروں کے اندر گھومنا پھرنا، تھوڑا سا نفع ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 97 آپ نے دماغ کر رکھنا سنیں۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہر وہ ممکن اقدام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دنیا کے دھوکوں سے بچا سکتے ہیں۔ ہر وہ دھوکہ جو ایمان والے کو لگ سکتا تھا، اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا ہے کہ جو اصل ان کے کام کی چیز ہے اس کی طرف ان کو متوجہ کیا۔ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں اختصار سے۔ بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ بات نکلی کہ کافر وہ تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں ان کے منہ سے بات نکلی تھی کیونکہ وہ اس وقت کے بڑے تاجر تھے، بڑی تجارت کی منڈی وہ مکہ مکرمہ تھی۔ شام کے علاقے سے جو تجارتی قافلے آتے اور باہر دوسرے شہروں سے جو قافلے آتے وہ یہیں آ کر رکتے، اور بیت اللہ کے یہاں ہونے کی وجہ سے لوگوں کا توجہ کا مرکز بھی یہ تھا۔ تو کافر لوگ تجارت کے لیے اپنی سواریوں پر، اپنے گھوڑوں پر، اپنے اونٹوں پر جاتے اور پھر آتے، کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، کبھی کوئی مصنوعات لا رہے ہیں کبھی کوئی مصنوعات لا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو بعض دفعہ وہ چیزیں لاتے جو دیکھنے کو میسر نہیں ہوتی تھی۔ تو مسلمانوں کو بڑا تعجب سا ہوا، کہنے لگے کہ یہ تو بڑے خوش ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی لوگ، ایک بندہ پتہ چلے جی آج اس علاقے میں سیر کے لیے گیا ہوا، آج اس علاقے میں، تو وہ جو نادار ہوتا ہے، جو اس کی وسعت نہیں رکھتا، اس کے دل میں یہ بات آتی کہ یار کمال آدمی، بڑا اللہ نے خوش رکھا ہوا ہے اس کو، بڑی موجوں میں ہے۔ تو یہ بات ان کے منہ سے نکلی۔ فوراً اللہ پاک نے ایمان والوں کی تربیت کے لیے اور ایمان والوں کی چھوٹی سی چیز کی طرف توجہ دے کے تم ایسے پریشانی نہ لو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ ان کا شہروں کے اندر گھومنا پھرنا، آنا جانا، ادھر پلٹنا ادھر جانا، یہ آپ کو بالکل بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، دنیا کافر کے لیے کیونکہ جنت ہے، تھوڑا سا نفع ہے ان کو، تھوڑا سا۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ہمیشہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تم تو دنیا میں اتنی بری حالت میں نہیں رہتے ہو، جب یہ تمہارے مقابلے میں تم جنت میں جاؤ گے اور یہ تمہارے مقابلے میں پھر برے ٹھکانے میں جائیں گے۔ موازنہ وہاں کا کرنا چاہیے، اور موازنہ بنتا بھی نہیں، یہاں تو چند سال ہے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر اس کو میں یوں کہہ دوں کہ اگر آج کل کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے امریکہ اور نیو یارک چلا جاتا ہے، اور پھر جناب واشنگٹن چلا جاتا ہے، کوئی لندن چلا جاتا ہے، تو ان شہروں کے اندر فی البلاد لفظ بلد کی جمع ہوتی ہے، ان شہروں کے اندر کوئی آتا جاتا ہے اور ایک بندہ یہیں اپنے ہی ملک میں رہتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈھاری پہ پڑا رہتا ہے، اپنی کھیتی باڑی میں لگا رہتا ہے، تو اس بندے کے سامنے اس بندوں کا یوں آنا جانا، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ تمہیں دھوکہ ہے بس، کیونکہ یہ جتنا بھی بھاگ لے گا جانا اس نے جہنم میں ہے۔ تم جتنا بھی مشقتوں میں زندگی گزار لو گے، جانا تم نے وہاں ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، وہاں تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور جناب تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے سلام 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 کہا جائے گا۔
اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ نزلا من غفور الرحیم، اور رحمان اور رحیم کی طرف سے، مغفرت کرنے والے رحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی کی جائے گی، اور جو تمہارے دل میں آئے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل میں آئے گا وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو ان ساری خواہشات کے پورا ہونے کا اور ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی اہمیت ہی کیا ہے؟ لہذا اگر کوئی بندہ جتنا بھی ترقی کر لے اور وہ جتنا بھی بھاگتا ہو، اس کی تقلب الذین کفروا فی البلاد سب سے زیادہ آج سمجھ آتا ہے، کیونکہ تب تو لوگ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر جاتے تھے، اور اب کیسے جاتے ہیں؟ تقلب کا معنی ہوتا ہے ایک دم یہاں اور ایک دم وہاں پلٹنا۔ اب جناب ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج صبح صبح یہاں ہے، شام کو امریکہ سے ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ یعنی جہاز کے دور میں سب سے زیادہ تقلب الذین کفروا کا مطلب یہ تقلب کا زیادہ مصداق وہ آج کل سمجھ آ رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ جو لوگ صبح و شام سے پوری دنیا سے گھوم کر واپس آ جاتے ہیں، مسلمان کو یہ کبھی بھی دھوکہ میں نہ ڈالیں، کیونکہ بہرحال ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہرحال انہوں نے آخر میں ناکام ہو جانا ہے۔ تو اس لیے مسلمان نے، اللہ جل شانہ نے مسلمان کو ایسی تعلیمات سے نوازا ہے جس تعلیمات کی وجہ سے یہ ابدی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی چند نعمتوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے پیچھے نہ رکھے، دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے نہ رکھے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے انسان اگر موت سے بھی گزر جائے تو یہ کبھی بھی اس کو پریشانی میں نہیں ڈالیں گی۔ اور یہ جو دنیا میں کافروں کے پاس چیزیں ہیں، یہ اگر 1000 سال بھی زندگی ان کو مل جائے تب بھی یہ آخر ایک نہ ایک دن مشقت اور پریشانی میں جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے سامنے ہر وقت سجدہ شکر رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، جس ایمان کے بعد جنت جیسی ایسی چیز جس کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا وہ ہمیں ملنے والی ہے۔ اور کافر کے پاس کفر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو ایک نہ ایک دن اس کے مقدر میں ذلت ہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایمان پر موت اور سلامتی والی عمل والی زندگی دے۔